موضوع الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فشاربون الشرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب الشمال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ سورۃ الواقعہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ نے فرمایا کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے. ایک قسم تو وہ ہوگی جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ تو مقربین ہیں اور ان کا سب سے بڑا قیامت میں درجات، ان کے مراتب، ان کے انعامات وہ سب سے زیادہ. ان کے بعد پھر دوسری قسم جو ہے وہ اصحاب الیمین. اصحاب الیمین کا معنی یہ ہے جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے سنا ہے کہ جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال جو ہیں وہ داہنے ہاتھ میں ملیں. اور اسی طرح مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی داہنی طرف سے نکالا تھا. جب عالم ارواح میں اللہ نے آدم کی ذریت کو صلب آدم سے نکالا تھا تو یہ اس وقت بھی داہنی طرف سے نکالے گئے. اور اصحاب الیمین میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ذریت آدم کو روح ارواح کی شکل میں نکالا گیا تو اللہ نے ان پہ اپنا نور ڈالا. تو جن پہ وہ نور پہنچ گیا وہی لوگ ایمان لائے.
ان کو دنیا میں بھی نور قرآن ملا، نور نبوت ملا، اور قیامت میں بھی نور ان کے آگے ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور اسی نور کی روشنی میں وہ پل صراط طے کریں گے۔ اور اسی طرح اصحاب الیمین جو ہے وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے بھی دائیں طرف ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یمین کا معنی جو ہے وہ قوت بھی ہوتا ہے، یعنی طاقت والے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم ان کو یمین سے پکڑیں گے۔ تو یمین کا معنی ہمیشہ قوت بھی ہوتا ہے، دیکھیں نا کوئی کام طاقت والا ہو تو آدمی دائنا ہاتھ استعمال کرے، بائیں ہاتھ میں اتنی قوت نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ قیامت میں بھی ایک قوت والے ہوں گے، قوت سے مراد شان والے ہوں گے۔ اور راجح قول یہی ہے، کیونکہ سب سے بڑی تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن اپنی خود کرتا ہے، یاد رکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر بیان کرتا ہے۔ جیسے اضواء البیان ایک تفسیر ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی جہاں کوئی آیت ہے تو اس کی تفسیر دوسری آیت میں، تو اس نے ان ساری آیات کو جمع کیا۔ تو اصل تفسیر تو وہ ہوتی ہے نا جو اللہ کا قرآن اپنے کلمات کے بارے میں خود ارشاد فرما دے، بات ہی ختم ہو گئی۔ کیونکہ یہاں تو لفظ صرف اتنے ہیں نا اصحاب الیمین۔ اب دوسری جگہ جب ہم دیکھتے ہیں بھی اصحاب الیمین سے کون مراد ہے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اصحاب الیمین وہ ہیں جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اصحاب الشمال وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں داہنا نامہ عمل۔ تو بات پکی ہو گئی، یعنی یہی تفسیر راجح ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کرے گا، قرآن کی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے، اور قرآن کی تفسیر یاران محمد مصطفیٰ اصحاب محمد مصطفیٰ فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن حضور سے پڑھا ہے، انہوں نے ہر آیت جو ہے وہ اپنے محبوب سے سنی، ان سے سمجھی، ان سے پوچھا، پھر ان سے زیادہ بڑا مفسر قرآن کون ہو سکتا؟ ان کے بعد پھر تابعین کا درجہ ہوتا ہے کہ تابعین نے بھی تو صحابہ سے پڑھا، ان کے بعد پھر تبع تابعین کا درجہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی پھر تابعین سے پڑھا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ خیال رکھا کریں کہ آپ ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کے پاس جا کے تحقیق کیا کریں کہ بھائی میں کون سی تفسیر پڑھوں، کیونکہ تفاسیر تو دنیا میں اور تراجم تو دنیا میں بہت آ گئے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جنہوں نے تفسیر بالرائے کی ہے، یعنی اپنی رائے کے مطابق تفسیر کر دی۔ تو اللہ کے قرآن میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، جو تفسیر بالرائے کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لوگ تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا، کوئی نئی بات سن لیتے ہیں یا کوئی ایسی قول جو شاذ ہوتے ہیں، وہ ایسے اقوال جن کو محدثین مفسرین ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو جب ان کو وہ ذکر کرتے لوگ سمجھتے یار ایسی تفسیر تو پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا جیسے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، تو یہ غیب کی خبر دینے والے کہاں کا ترجمہ ہے بھائی؟ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ قل انما انا بشر، فرما دیجئے کہ میں ظاہری صورت میں بشر ہوں۔ یہ ظاہری صورت کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن میں تحریف کی، اور اللہ معاف کرے، اللہ کرے توبہ کر لی ہو ورنہ بندہ کافر ہو جائے۔
تو اب یاد رکھیں کہ اصحاب الیمین کا کیا معنی ہوا؟ وہ جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ اصحاب الشمال کون ہوئے؟ جن کو نامہ اعمال داہنے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ قرآن نے تفسیر کر دی، بات ختم ہو۔ اچھا، باقی اقوال بھی ٹھیک ہے۔ اصل تفسیر یہ ہے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، لیکن وہ عرش کے بھی دائیں جانب ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کے بھی دائیں جانب ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے نور ایمان میں بھی ہوں گے۔ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کے معارض نہیں ہیں، اس کی مخالف نہیں۔ اب ایک بات یہاں سمجھیں کہ اللہ نے ذکر کیا اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، داہنے والے اور بائیں والے۔ اب جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو ہر آدمی دوڑ کے داہنے میں لے سکتا ہے، تو یہ داہنے بائیں کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو آپ بھی دائیں سے لے سکتے ہیں، میں بھی دائیں سے لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مومن ہے، وہ کافر ہے، لیکن کافر بھی تو کوشش کریں گے بھی ہمیں داہنے ہاتھ میں مل جائے، مومن بھی کوشش کریں گے۔ تو آخر یہ داہنے اور بائیں والے کی تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ کیوں قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ جب صحف اذا الصحف نشرت، جب وہ صحف جو ہیں، وہ نامہ اعمال جو ہیں، وہ پھیلا دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ ہر آدمی کو نامہ عمل ملے گا۔ اچھا، اسی طرح جب کافروں کو بھی کتاب ملے گی، نامہ عمل ملے گا، اور وہ حکم ہوگا کہ پڑھو، تو وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ حیران ہو کے کہیں گے کہ ہائے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہر گناہ چھوٹا بڑا سب لکھا ہوا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اور جو کچھ کیا تھا سب لکھا ہوا ہے، کچا چٹھا سامنے۔ پھر اللہ حکم دیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ حکم دیں گے بندے پڑھو اپنا نام ہے، اب تمہیں کسی اور گواہوں کی ضرورت ہے؟ تمہارے لیے یہی کافی ہے، تمہارا ہر کام جو ہے لکھا ہے، پڑھ لو۔ تو اب بات سمجھیں کہ بھئی ہر آدمی کوشش کرے گا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے، لیکن اس کے بارے میں احادیث مبارک نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ملائکہ نامہ اعمال تقسیم کریں گے، اللہ ان کو علم عطا فرما دیں گے کہ ایمان والوں کو وہ داہنے ہاتھ میں دیں گے اور کافر کو بائیں میں دیں گے، داہنے میں دیں گے ہی نہیں۔ تقسیم کرنے والے جو کھڑے ہیں اللہ کے فرشتے، ان کو پتا ہے ایمان والوں کے تو چہرے بتا رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو تو دور سے دیکھ کے بھی بندے پہچان لیں گے، ان کے تو وضو کے اعضاء بھی روشن ہوں گے اور ان کا تو چہرے سے نور نکلتا ہوگا، اور پھر کافروں کے چہرے پہ سواد ہوگا۔ اللہ نے تقسیم فرما دی ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے چہرے والے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سونے کی طرح دمکتے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور دوسرے ایسے بھی لوگ ہوں گے
جن کے چہروں پہ مٹی ہوگی، غبار ہوگا ذلت کا، اور چہرے سیاہی مائل ہوں گے، وہ تو دور سے نظر آئے گا نا۔ اس لیے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرم اس دن پہچانے جائیں گے اپنے چہرے سے، آنکھیں نیلی ہو گئی ہوں گی، رنگ سیاہ ہو گئے ہوں گے، اور مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون واما الذین اسودت وجوہہم، مومنوں کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے تو نامہ عمل دینے والوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا کہ کیسے پہچانیں گے۔ اور جیسے یہاں دنیا میں ہر آدمی کہہ دیتا ہے قادیانی بھی ہو، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، غیر اللہ کو بھی پکارتا ہو، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہو، قبروں پہ جا کے اٹے گھٹے اور نظریں چڑھاتا ہو، وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، موحد ہوں جناب، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہاں تو کوئی نہیں مانتا نا کہ میں غلط ہوں۔ یہاں تو جو صحابہ کے دشمن ہیں ان سے پوچھو، کہتے پکے مومن تو ہم ہیں، ہم تو مومن ہیں، تم مسلمان ہو۔ اور اسی طرح خوارج ہیں جو حضرت علی اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان سے پوچھو، کہتے ہیں کمال ہے بھائی، ہم سب سے بڑے ایمان والے، ہم تو قرآن کے بغیر کوئی چیز مانتے ہی نہیں۔ یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے نا، منکرین حدیث جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم پکے ایمان والے، وہ کہتے ہیں اصل ایمان جو ہے اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث تو اتاری ہی نہیں، ہم تو اللہ کی اتاری ہوئی بات مان رہے ہیں، تو پکے تو ہم ہیں۔ یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے نا، لیکن قیامت میں نہیں کہہ سکے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن پھر چہروں سے، علامتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ غیر اللہ کا پجاری ہے، یہ وثنی ہے، یہ سورج کا پجاری ہے، سب واضح کھڑے ہوں گے۔ اس لیے نامہ اعمال جو ہے ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافروں اور مشرکوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا ملنا۔ تقسیم ہے، چہرے بتا رہے ہیں، واضح ہو رہا ہے، وہ تو دور سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے دیکھا ہے اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن جو قیامت تک لوگ مسلمان ہوں گے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے؟ ان کے بارے میں آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ غرًا محجلون۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر 100 گھوڑا کھڑا ہو اس میں ایک ابلق ہو، وہ پہچانا جائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل دور سے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کے اعضائے وضو جو ہے وہ روشن ہوں گے، وہ جو وضو کرتے تھے قیامت میں چمک رہے ہوں گے، تو میں ان سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، یہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یاد رکھو، تو اب یہ سمجھ آ گیا کہ نامہ اعمال جو ہیں ملائکہ مومنین کو داہنے ہاتھ میں دیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ بات کرو۔ ایک قول اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قیامت والے دن نظام ہی ایسا بنا دیں گے کہ مومن جو ہے وہ لے گا ہی یمین سے، اور کافر مشرک جو ہے وہ یمین سے لے ہی نہیں سکے گا، وہ بائیں میں لے گا، وہ ادھر اس کا وہ ہاتھ کام ہی نہیں کرے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو تو پھر یہ ہے کہ ملے گا لیکن بائیں ہاتھ۔ اچھا، اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے براء ظہرہ،
یعنی ان کو تو پیچھے سے ملے گا، یعنی ان کو حکم ہوگا کہ ہاتھ یوں پیچھے کر کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے مجرم کو الٹے ہاتھ میں ہتھکڑی پہناتے ہیں نا، اب وہ کوئی چیز لے گا تو الٹے ہاتھ سے پیچھے سے لے گا نا، تو ان کو بھی ایسے ہاتھ مجبور ہوگا کہ اس کے بغیر حل نہیں ہے اس کے پاس۔ اور بعض علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے اللہ ان کو ایسی سزا دیں گے کہ تم نے نامہ اعمال پکڑنا ہے، حکم دیں گے ہاتھ اس کا یہاں سے سوراخ کر کے نکالو، پیچھے نکلے اور پکڑے نامہ اعمال۔ تو بہرحال یہ جبھی اقوال اپنی جگہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ پہلا درجہ جو ہے سابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سب سے اونچے درجے والے، اور تمام سے اونچے درجے والے یاد رکھو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے اونچے درجے والے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، رسولوں میں اونچے درجے والے اولو العزم من الرسل ہوتے ہیں، اور سب سے اونچے درجے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پھر آپ کے صحابہ ہیں، ان میں خلفاء راشدین ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں اصحاب بدر ہیں، ان میں اصحاب حدیبیہ ہیں، ان میں شہداء احد ہیں، ان میں اصحاب بیعت رضوان ہیں، ان میں اصحاب بیعت عقبہ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پھر درجات ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ عامت المؤمنین، وہ اصحاب الیمین میں آئے۔ اب دو تو ہم پڑھ چکے، سابقون بھی ہم پڑھ چکے، اور اصحاب الیمین کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے۔ تو یہ یاد رکھ لو کہ قرآن پاک میں سنت اللہ ہے کہ جہاں سعداء کا ذکر آئے گا وہاں اشقیاء کا بھی آئے گا۔ کیا معنی؟ مومنین کا ذکر ہوگا تو بعد میں کافروں کا بھی ہوگا، جنت کا ذکر ہوگا تو جہنم کا بھی ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا تو کفر والوں کا بھی ہوگا۔ کیوں؟ اشیاء تتباین بالاضداد، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر رات ہی نہ ہو پھر دن کی کیا قیمت ہے؟ اگر دن ہی نہ ہو تو پھر اندھیرے کی کیا قیمت ہے؟ اللہ نے دن بھی بنایا ہے اور ظلمت بھی بنائی ہے، اللہ نے سورج بھی بنایا ہے، سایہ بھی بنایا، اللہ نے سردی بھی بنائی ہے، گرمی بھی بنائی ہے، اللہ نے حق بھی ہے، باطل بھی ہے، صدق بھی ہے، کذب بھی ہے۔ تو یہ تقابل ہوتا ہے، جب تک تقابل نہ ہو بات سمجھ کیسے آئے؟ تو اب جناب آپ دیکھیں کہ ہم نے مقربین پڑھ لیے، اصحاب الیمین پڑھ لیے۔ آج کے سبق میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو بدبخت ہوں گے اور روح سیاہ ہوں گے، اشقیاء ہوں گے، کفار و مشرکین ہوں گے۔ دعا کریں اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، کہ یا اللہ ہمیں سعداء میں شامل فرما لینا اور ہمیں اشقیاء میں شامل نہ فرمانا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ آج کے سبق میں ذکر ہے اصحاب الشمال۔ اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا دیں، بتلا دیں، اصحاب الشمال وہ بائیں والے۔ یاد رکھو کبھی ماں جو ہوتا ہے وہ اس کی عظمت کے بیان کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی ماں جو ہوتا ہے
ان کی حالت اسوا کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی مبالغہ شان میں بھی ہے، مبالغہ عذاب میں بھی ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہ بائیں والے وہ کیا ہے، کیسے ہیں بائیں والے؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، یاد رکھو گرم ہوا سموم کہتی ہیں لو، سموم کہتی ہیں ایسی ہوا جو شدید گرم ہو۔ یاد رکھیں کہ سموم جو ہے یہ لفظ جو ہے سم سے ہے، اور سم جو ہے وہ زہر کو کہتے ہیں، اسی لیے محاورات میں ہے نا سم الافعى کہ سانپ جو ہے نا تو وہ اپنے اس دانت کے ذریعے زہر کو منتقل کرتا ہے تو اس کو بھی سم کہتے ہیں، اور اس کی زہر جو ہے بندے کے مسامات میں اثر کرتی ہے، اس لیے بھی اس کو سم کہتے ہیں۔ تو سموم مانا ایسی ہوا، ایسی تیز ہوا اور ایسی گرم ہوا جو زہر کی طرح پورے بدن میں سرایت کر رہی ہے۔ فی سموم وحمیم، اسی طرح اللہ نے یہ لفظ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ کافر مشرک جنت میں داخل ہوں گے، جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا جو ہے وہ محال ہے، یہ کافر کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے من مات یشرک باللہ شیئا، جو بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ یاد رکھو شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کی پوجا کرے، شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کرے، دیوی دیوتا کو سجدہ کرے تو مشرک ہے، بزرگوں کی قبر پہ سجدہ کرے تو مشرک ہے، اگر وہ دیوی دیوتا سے مانگتا ہے تو مشرک ہے، یہ قبر والے سے مانگے تو مشرک ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں من اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے غیروں سے مانگتا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا، تو چاند آسمانوں پہ نہیں ہے، یاد رکھو کافر آسمانوں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ چاند یہ تو سب نیچے ہیں، یہ تو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں۔ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ ایسے جزیرے ہیں جیسے تیری زمین ہے، اسی طرح چاند بھی ایک جزیرہ ہے، اسی طرح مریخ بھی ہے، اسی طرح مشتری بھی ہے، عطارد زحل بھی ہے، وہ بھی اسی طرح کے جزائر ہیں، ان پر بھی زمین ہے، ان پر بھی لوگ آباد ہو سکتے ہیں اگر آکسیجن اور پانی کا ذریعہ ہو تو۔ اسی لیے دنیا تلاش کر رہی ہے نا کہ ہمیں کوئی اور سیارہ مل جائے، اور کوئی جزیرہ مل جائے، اور کوئی جگہ مل جائے، کیونکہ اس کو تو ہم نے اب اپنے گناہوں سے اور اپنے ظلم سے جہنم بنا دیا ہے نا، اب اس زمین پہ تو اب رہنے کے ہم قابل نہیں رہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فی سموم وحمیم، گرم ہوا اور گرم کھولتا ہوا پانی۔ سموم مانا ہوا گرم، حمیم مانا پانی گرم۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اور سایہ دھوئیں کا، لا بارد نہ ٹھنڈا، ولا قریب نہ حسن المنظر۔ اب دیکھیں کیسے اللہ نے کتنی عظیم کلام ہے اور کیسی ترتیب ہے۔
اللہ فرماتے ہیں فی سموم، جب لو چلتی ہوگی تو گرم ہوا لگے نا، آدمی پانی کی طرف بھاگتا ہے پانی پیوں، لیکن پانی کیسے ہوگا؟ فی سموم وحمیم، اور پانی ایسے گرم ہوگا کہ جب وہ پئیں گے تو آنتیں کٹ کے نیچے سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن پاک میں خود بیان فرما دیا ہے کہ جب ان کو یہ پانی پلایا جائے گا اور قطع امعاءہم، ان کی آنتیں کٹ کٹ کے نیچے سے نکل رہی ہوں گی، تو فرماتے ہیں سموم و حمیم، ہوا کے لیے نکلے تو لو ملی، پیاس کے لیے دوڑے تو گرم پانی ملا، اب چاہتے ہیں کہ کسی سائے میں آ جائیں، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ اللہ نے فرمایا بادل دیکھیں گے، حالانکہ وہ بادل نہیں ہوں گے، وہ تو دھواں ہوگا، دھوئیں کے بادل ہوں گے، اس سائے کے نیچے آئیں گے، اور جو دھوئیں کا سایہ ہوگا لا بارد، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ دیکھنے میں کوئی منظر ہوگا، لا بارد ولا کریم۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب۔ اب جناب دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، او جنت کے باغوں میں ہوں گے، لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں فرما دیا کہ فی نار، آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، یہاں اللہ نے ہواؤں کا ذکر کیا، گرم پانی کا ذکر کیا اور دھوئیں کے بادلوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنم، سیدھی بات ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ۔ یاد رکھو حمیم فعیل کے وزن سے ہے اور یحموم یفعول کے وزن سے ہے۔ حمیم مانا گرم ہے، وَظِلٍّ مِّن یحموم کا مانا بادل سیاہ دھوئیں والا، جیسے ہمم کولے کو کہتے ہیں نا، وہ فہم کولا بھی سیاہ ہو جاتا ہے جل کے، تو یہ بادل دھوئیں گے، جب بادل اٹھیں گے تو سیاہ ہی ہوں گے۔ دیکھو نا، خدا نہ کرے کہیں آگ لگی ہو تو وہ ایسے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں تو بالکل سیاہ ہوتی ہے نا، تو کافر مشرکوں کے لیے یہی سایہ ہوگا۔ اس میں کیا سایہ ملے گا؟ اللہ نے فرمایا لا بارد ولا کریم۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ نے ان چیزوں کا تو ذکر فرمایا، لیکن سیدھا ان کے لیے جہنم کا ذکر نہیں فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یاد رکھ، علماء فرماتے ہیں حکمت ہے، اگر جہنم تو جہنم ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ نے فرمایا جس کی ہوا ایسی ہوگی ان کے لیے پانی ایسا ہوگا اور ان کے لیے سایہ ایسا ہوگا، تو اندازہ لگا دو کہ جہنم کیسی ہوگی پھر۔ جب ان کی یہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ اگر ان کو ہوا چاہیے تو سموم ہے، پانی چاہیے تو گرم کھولتا ہوا پانی ہے، جیسے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن میں بھی ذکر فرمایا، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ اللہ فرمایا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا کافر انکار کرتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی آگ نہیں، کوئی نار نہیں۔ ایک مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھا مشرکین کا، اور کندہ کہلاتا تھا، تو بڑا بہادر آدمی تھا۔ تو جب جہنم کا ذکر آیا تو حضور پاک کہنے لگا، حضور آپ کیا ڈراتے ہیں؟ آپ جنت کی باتیں بتاتے، میرے پاس تو جنت یہاں پر ہے، میرا گھر ہے، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں،
میری باندیاں ہیں، شراب ہے، شباب ہے، کہ میرے پاس تو جنت یہاں ہے۔ باقی اگر آپ کہتی ہیں کہ وہاں جہنم ہے اور جہنم پر 19 فرشتے ہیں، 19 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، ان کو تو میں پکڑ کے ایک طرف ڈال دوں گا، تو مجھے کیسے جہنم میں ڈالیں گے؟ تو کافر مذاق کرتے تھے، تو ان کو قیامت میں کہا جائے گا ہاذی جہنم، آؤ یہ جہنم ہے، آؤ پکڑو فرشتوں کو، آؤ نا پھر مقابلہ کرو ان سے۔ ہاذی جہنم التی یکذب بہا المجرمون، اور جہنم کا کیا حال ہوگا؟ تکاد یتمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ اللہ فرماتے ہیں اور قیامت اپنے اندر غصے سے پھٹ رہی ہوگی اور مانگ رہی ہوگی کہ مولا حل من مزید، اور ڈالو ان کو میرے اندر۔ تکاد تمیز، ایسے قریب ہوگا جیسے غصے میں آ کے جہنم پھٹ جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جب کافروں کی جماعتیں ڈالی جائیں گی تو جو وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کوئی نہیں آیا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ قرآن نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، علماء نہیں آئے؟ قالوا بلا، کہیں آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ علماء نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں، حالانکہ ہمیشہ ہوا سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، ہوا سے زندگی ہے، پانی سے زندگی ہے، سائے میں بیٹھ کے سستا لیتا ہے، تو جب ان کے لیے ہوا ایسی ہوگی اور پانی ایسا ہوگا اور اس کے بعد سایہ ایسا ہوگا تو باقی اندازہ لگا لو کہ پھر جہنم کیسی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَسُمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم۔ یاد رکھو ان آیات میں اللہ نے جو 3 بنیادی مسائل ہیں نا ان کا ذکر کر دیا ہے۔ 3 بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسئلہ توحید، اس کے بعد نبوت و رسالت، اور اس کے بعد قیامت۔ یہ اصول ہیں، یہ اساس ہیں، ان کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ جنت ہے، نہ فلاح ہے، نہ کامیابی ہے۔ تو اب اہل جہنم کے ذکر کے بعد ان 3 آیات میں اللہ نے تینوں مسائل کا ذکر کر دیا ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے بعض لوگوں کو دائیں سے اور بعض کو بائیں سے بنایا ہے، تو پھر بندوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اللہ سے پوچھنا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں، تو اللہ نے بنایا ہے نا، مولوی نے تو نہیں بنایا، تو اللہ سے پوچھو اگر ہمت ہے تو۔ جب قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ لا یسأل عما یفعل، خدا جو کرتا ہے ہم نہیں پوچھ سکتے، تو پھر ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ یاد رکھو اس کی مرضی ہے۔ اچھا، دونوں مخلوق اس کی ہیں یا تمہاری ہیں؟ اس کی ہے، اس کی مرضی، جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے بھائی؟
تمہارے پاس 1 ریال ہے، اس کو خرچ کرنا ہے، بکسی خریدو یا پانی لے لو یا خیرات کر دو، تمہاری مرضی ہے نا کہ اس 1 ریال کے تم مالک ہو، تو اس مخلوق کا وہ مالک ہے، اس کی مرضی جو معاملہ کرے۔ کہتے جی کہ میں عصر کی نماز کی دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تھوڑا سا کھڑا ہوا، میں امامت کر رہا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی سجدہ نہیں، اگر پورا کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، وہ لڑکا لڑکی آپس میں چوری ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ چوری کا کیا مطلب؟ اس کی بیوی ہے، پاگل ہے جو چوری ملتا ہے، نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے، یہ رخصتی مخصتی یہ تو تمہارے رواج ہے نا، اصل نکاح ہے، شادی نکاح ہو گیا، اس کی بیوی ہو گئی، اب انہیں کیا ضرورت ہے وہ چوری ملے؟ کہتے جی کہ جنت المعلیٰ کی قبرستانوں میں اور دیگر قبرستانوں میں بھی فرق ہے، مکے کی زمین میں اور دوسرے ملکوں کی زمین میں فرق ہے، تو فرق ہے تو پھر اس میں بھی فرق ہے کہ وہ اللہ کے حدود حرم کا قبرستان ہے، اور پھر اس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں کا قبرستان ہے جن کی انتظار محمد مصطفیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے جن کی موت ایمان پہ آئی ہے وہ عذاب جہنم سے امن میں ہیں، تو اس کی بڑی شان ہے، ایک بات ہے۔ ہاتھ رکھیں یا گھٹنے رکھیں، ہمارے تو بھائی گھٹنے کام نہیں کرتے، ہم تو پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، طاقت ہو تو پہلے گھٹنے رکھو۔ کہتے جی کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ سلام کہتا تھا، بالکل یہ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ تھا، مکے میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس پتھر پہ گزرتا تھا یسلم علی قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن میں جب وہاں سے گزرتا تو مجھ پہ وہ سلام کہتا تھا۔ تو یہ جو مروہ سے آپ نکلیں گے نا تو وہاں آج بھی گلی مشہور ہے، زگاگ الحجر، وہ پتھر والی گلی، اسی گلی میں وہ پتھر تھا، اب تو نہ گلی رہی، نہ گھر رہے، نہ مکان رہے، سارا حرم بن گیا۔ حضرت عمر نے 1 طلاق دی تھی یا 3 دی تھی، حضرت عمر نے تو کوئی طلاق نہیں دی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تھی، اور لازمی بات ہے وہ طلاق رجعی ہوگی، صحابہ تو ایسی بات نہیں کرتے نا جو چیز جو منع ہو اس پہ عمل کریں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، بوسہ نہیں دیا جاتا۔ کہتے جی اہل تشیع جو ہیں نماز میں بھی تبدیلی کرتے ہیں اور اذان میں بھی، ان کے تو کلمے میں بھی تبدیلی ہے، پھر کس بات کا جھگڑا کرو گے؟ ان کی تو ہر چیز میں ماشاءاللہ تبدیلی ہے، قرآن میں بھی تبدیلی ہے، یہ 30 سپارے کا قرآن ہے، ان کا قرآن 40 سپارے کا ہے، یہ تو 1 گز بھی لمبا نہیں ہے، ان کا قرآن 70 گز لمبا ہے، یہ قرآن پوری دنیا میں ہے، ان کا قرآن غار میں رکھا ہوا ہے، اور ان کی کوئی ایک بات ہے جس بات کو رویا جائے، وہ تو ایک فرقہ ہے، ایک تحریک ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی، ورنہ کوئی مذہب تو نہیں ہے، وہ تو ایک عجمی تحریک ہے دین عربی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے تو وہ ہر چیز کی چھوٹ دیتے گئے نا،
اچھا جی چوری ہو گئی، ان کا چھوٹی سی تھوڑی سی یہاں سے انگلیاں کاٹ لو. اچھا جی عورت نہیں ہے، ان کا کوئی بات نہیں موتا کر لو. اور اس نے کہا اچھا جی زکات ہے، ان کا کوئی بات نہیں زکات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز جو ہے میرے پاس فرصت ہے، ان کا کوئی بات نہیں 5 رات کو عشاء کے وقت آ کے اکٹھی پڑھ لو. وہ تو وہ ہے نا جیسے ہمارے ووٹ لینے والے کہتے ہیں نا ساری نہریں دودھ کی نہر، انہوں نے کہا کل لگوا دیتے ہیں جناب فکر نہ کرو. اس نے کہا جناب گندم چاہیے، اس نے کہا جناب ابھی آپ کو 10 من گندم بھجوا دیتے ہیں، آئے گا کچھ نہیں انشاءاللہ، ملے گی بھوک انشاءاللہ، ملے گا کچھ بھی نہیں. لیکن تو یہ تو چونکہ ایک تحریک تھی کہ دین عربی کو نقصان پہنچانا ہے، اس لیے وہ ہر بات میں تبدیلی کرتے گئے. لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، اس کو بدل ڈالا، کلمہ بدل ڈالا، اذان بدل ڈالی. حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کسی نے نہیں. حضور کے جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ آپ تو معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں. جنازہ تو ہم گناہگاروں کا پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں. آپ حضور کو بھی گناہگار سمجھتے ہیں، پہلے تو آپ کافر ہو گئے، پھر جنازے کی بحث کرو. وہ تو حدیث میں موجود ہے، 10 صحابہ جاتے تھے درود شریف پڑھ کے باہر نکل آتے تھے. جنازہ کیسے پڑھایا جائے؟ دعا جو ہے بغیر واسطے کے اللہ سے مانگا کریں. فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے. بہرحال عورت کو داڑھی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، مرد کو اچھی بات ہے، داڑھی رکھا کرو. امام کی داڑھی نہیں ہے اس کو امام نہ بناؤ. بار بار داڑھی منڈانے والا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور فاسق ہو جاتا ہے. میرا بھائی یہاں شیعہ بھی آتے ہیں، یہاں قبر پرست بھی آتے ہیں، یہاں مشرک بھی آتے ہیں، یہاں قبروں کے پجاری بھی آتے ہیں، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کے وظیفے پڑھنے والے بھی آتے ہیں. اب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا، پاسپورٹ میں سارے مسلم لکھوا کے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں آ کے یہی قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو پھر ہم زبردستی تو ان کو نہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو. پڑھا نہیں جاتا. جدے میں کام کرتے ہیں، ریاض میں کام کرتے ہیں، مکہ میں بھیج دیں تو کمپنی نے بھیج دیا، پھر میں مکے میں نہیں آنے دیا، جدے چلا گیا، جدے سے مکے میں آیا، پھر حج پڑھ لیا، حج افراد کیا، ٹھیک ہے کوئی بات. جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے؟ تم کتنا گناہ برداشت کر سکتے ہو؟ پہلے تم فیصلہ کرنا. 1 تولہ گناہ تمہیں کافی ہے، 10 تولے چاہیے؟ جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس سے بڑا گناہ ہے کہ زنا پر بھی لعنت نہیں آئی، جھوٹ پہ لعنت ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ جھوٹ سے سارے مسئلے بنتے ہیں نا. بیوی گھر سے نکل گئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں شہری کے پاس گئی تھی. جھوٹ ہے نا، اصل جھوٹ سے کام سارا چل رہا ہے نا. وہ بھائی میں صبح آیا، آپ نے انہوں نے کہا کمال ہے، وہ میرے ہمسائے میں وہ بیچاری بیمار تھی، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے گئی تھی. تو اسی جھوٹ سے کام چلے گا اور انتہا ہو جائے گی. اسی جھوٹ سے سارے گناہ بنتے ہیں. یعنی آپ یقین کریں، اپنے گھر میں ایک تجربہ کرو، آج ہی کر لو. اپنی گھر والی سے رات گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو کہ ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے. صرف جھوٹ بولنا بند کر دو، دیکھو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کو کہو بھی بڑے سے بڑی غلطی ہو جائے نا مجھے بتا دو، جھوٹ نہیں بولنا. میں بھی اگر کوئی گناہ کر کے آؤں گا میں تمہیں بتا دوں گا. جھوٹ نہیں بول، صرف جھوٹ گھر میں بند کر دو، سارے عذاب بند ہو جائیں. یہی تو بنیاد ہے نا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ نے فرمایا یہ میرے مدنی ہیں، جھوٹے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچ پہ قائم رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، اسلامی ملکوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ پاکستان سے بھی اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ امن قائم فرما، یا اللہ استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ جو غریب بیچارے بھوکے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دے، جو سیلاب زدگان ہیں ان کے احوال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، رحمت کا معاملہ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔